वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस खुजदार में दहशतगर्दाना हमले के शोहदा के लिए कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फातिहा खानी की गई। सफाक भारत की पुष्पनाही से चलने वाले प्रॉक्सीज के जरिए की गई शुरा। भारतीय प्रॉक्सीज दहशतगर्दी में मुलविस 4 मासूम बच्चे और 2 बेगुनाह शहरी शहीद हुए। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन खुजदार में दहशतगर्दाना हमले के शोहदा के लिए फातिहा खानी की गई। इस कॉन्फ्रेंस में सफाक भारत की पुष्पनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज के जरिए शुरा को ब्रीफिंग दी गई। भारतीय प्रॉक्सीज दहशतगर्दी में 4 मासूम बच्चे और 2 बेगुनाह शहरी शहीद हुए थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस खुजदार में दहशतगर्दाना हमले के शोहदा के लिए फातिहा खानी की गई। सफाक भारत के हवाले से भी इसमें बात हुई। सफाक भारत की पुश्तपनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज के जरिए की गई शुरा। भारतीय प्रॉक्सीज दहशतगर्दी में 4 मासूम बच्चे 2 बेगुनाह शहरी शहीद हुए। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह है। फोरम का इयादा खुजदार में सफाकी भारत की पुश्तपनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज के जरिए की गई। आपको अपडेट कर रहे हैं कि आर्मी चीफ का इस हवाले से कहना था कि शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरा के हवाले से अपडेट कर रहे हैं नाजरीन को। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस खुजदार में दहशतगर्दाना हमले के शोहदा के लिए फातिहा खानी की गई। सफाक भारत की पुश्तपनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज के जरिए की गई और भारतीय प्रॉक्सीज दहशतगर्दी में 4 मासूम बच्चे 2 बेगुनाह शहरी शहीद हुए। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह है। फोरम का इयादा खुजदार में सफाकी भारत की पुश्तपनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज के जरिए की गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। ISPR का बताना है कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शुरा को बताया गया कि निहत्ते शहरियों और बच्चों को निशाना बनाना आलमी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। फोरम ने मार्का हक के शोहदा को ज़बरदस्त ख़िराज अक़ीदत पेश किया। ISPR का बताना है कि शोहदा ने भारत की बिला इश्तियाल जारियत के दौरान जानों का नजराना पेश किया। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ अफ़वाज पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। अवाम के एतमाद और उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए पुरज़म हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में मुतारिक हिंदुस्तानी हिमायत याफ्ता दहशतगर्द प्रॉक्सीज की सरकूबी के लिए तमाम तर वसाइल बरूएकार लाने का इरादा करते हैं। पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल भारत का वतीरा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। ISPR ने इसकी तफसीलात बताते हुए कहा कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस खुजदार में दहशतगर्दाना हमले के शोहदा के लिए इस इजलास में फातिहा खानी की गई। सफाकियत भारत की पुष्पनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज के जरिए की गई। शुरा ने बताया कि भारतीय प्रॉक्सीज दहशतगर्दी में 4 मासूम बच्चे और 2 बेगुनाह शहरी शहीद हुए हैं। शुरा को बताया गया कि पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह है। खुजदार में सफाकी भारत की पुष्पनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज के जरिए की गई शुरा। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरा ने इस बात का अज़्म किया है। फोरम ने मार्का हक के शोहदा को ज़बरदस्त ख़िराज अक़ीदत पेश किया। बैरूनी जाहिरियत, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका जदोजहद में अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए पुरज़्म है। फील्ड मार्शल ने इस बात के अज़्म का इयादा किया। फोरम ने अंदरूनी और बैरूनी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। निहत्ते शहरियों मासूम बच्चों को दानिस्ता निशाना बनाना इंसानियत की बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। फोरम ने इस बात को दोहराया, ऐसा अमल बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरीहन और काबिल मज़म्मत खिलाफ वर्जी है। हक़ खुद इरादियत के लिए जारी कश्मीरियों के मुनसिफ़ाना जदोजहद की सिफारती, सियासी और अखलाकी हिमायत करते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 270वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसका अहवाल हम अपने नाज़रीन से शेयर कर रहे हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और ज़िला खुजदार में दहशतगर्द हमले के शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की गई और फोरम ने अंदरूनी और बैरूनी सलामती के दरपेश चैलेंजेस और मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। खुजदार में ये सफाकी भारत की पुश्तपनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज के जरिए की गई। शुरा की कॉन्फ्रेंस में इस बात का इयादा किया गया।
اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، آپ کو خبر دیں 1971 کی جنگ کا بدلہ لے لیا گیا، اب مودی دوبارہ حملے کے لیے 100 بار سوچے گا۔ آزاد کشمیر میں بھارتی جارحیت سے شہید ہونے والوں کے ورثہ میں امدادی رقوم کی تقسیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ چند دن پہلے ایسی جنگ چھڑی جو کسی لمحے انتہائی خطرناک رخ اختیار کر سکتی تھی۔ اس جنگ کے نتائج بھیانک ہو سکتے تھے۔ شہباز شریف نے کہا کہ بھارت نے پہلگام واقعے کی آڑ میں بے بنیاد الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ پاکستان نے دنیا کو باور کرایا بھارت کے الزامات جھوٹ پر مبنی ہیں۔ پہلگام واقعہ افسوسناک تھا۔ عالمی تحقیقات کی پیشکش کے باوجود بھارت نے حملہ کر دیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان نے واضح کیا ہے کہ پہلگام واقعہ بھارت کی سازش کا حصہ ہے۔ ہم نے دفاع کے حق کو استعمال کرتے ہوئے بھارت کے 6 جہاز گرائے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ مسلح افواج نے شہری آبادی کو نشانہ بنانے کے بجائے بھارتی جہاز گرائے۔ مسلح افواج نے مارکہ حق میں بھارت کو چھٹی کا دودھ یاد دلایا۔ اب مودی سرکار پاکستان پر دوبارہ حملہ آور ہونے کے لیے 100 بار سوچے گی۔ شہباز شریف نے کہا کہ مظفر آباد آمد کا مقصد شہداء کے ورثہ سے اظہار یکجہتی کرنا ہے۔ شہداء کی قربانیوں کا کوئی نعم البدل نہیں۔ لواحقین کے معاشی مسائل کا حل ضروری ہے۔ شہداء کے ورثہ کو فی کس 1 کروڑ، زخمیوں کو 10 سے 20 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ ملک بھر میں دہشت گردی کے خلاف سینٹ یک زبان۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا خضدار حملہ ناقابل برداشت ہے، بھارتی پراکسیز باز آ جائیں۔ سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا بھارت کو اپنی شکست سے سبق سیکھنا چاہیے، دہشت گردی کے مسئلے پر بیٹھ کر لاہ عمل طے کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ APS واقعے میں بھی ہم نے دلخراش مناظر دیکھے، بلیم گیم میں نہیں پڑنا چاہتے۔ ماضی میں ہم نے بارڈر کھول کر 40,000 لوگوں کو آنے دیا، یہاں دہشت گردوں کو لا کر بسایا گیا۔ دورہ چین کے دوران دہشت گردی کا معاملہ زیر بحث آیا۔ پاکستان سمیت پورے خطے سے دہشت گردی کا خاتمہ ضروری ہے۔ اسحاق ڈار نے افریقہ فرینڈشپ سے متعلق قرارداد پیش کرتے ہوئے کہا افریقی ممالک نے اپنی آزادی کی کامیابی تحریکیں چلائیں، پاکستان افریقی ممالک کی آزادی کی تحریک کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ میں امن کا خواہاں ہے۔ پاکستان امن دوستوں نے افریقہ میں قیام امن کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ روانڈا، گھانا، ایوری کوسٹ سمیت مختلف ممالک میں افریقی برادرز کی خدمت کی۔ 25 مئی کو پاکستان افریقہ دوستی کے دن کے طور پر منایا جائے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں آج شام خصوصی تقریب ایوان صدر میں منعقد کی جائے گی۔ تقریب میں صدر آصف علی زرداری فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بیج لگائیں گے۔ تقریب کا آغاز شام 8 بجے ہوگا۔ تقریب میں وزیراعظم، کابینہ کے ارکان، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، اعلیٰ عسکری حکام اور دیگر معزز شخصیات شرکت کریں گی۔ تقریب پاکستان کی عسکری تاریخ میں ایک اہم سنگ میل کے طور پر دیکھی جا رہی ہے، جس میں پاک فوج کی اعلیٰ قیادت کو ملکی سطح پر اعزاز سے نوازا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز تقریب خضدار حملے کی وجہ سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی درخواست پر مؤخر کر دی گئی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا، جو کچھ بھارت نے کیا، اس میں زیادہ فرق نہیں۔ سرگودھا میں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا جس طرح لیپ ٹاپ کو بچا کر رکھتے ہیں کہ اس میں کوئی وائرس نہ آ جائے، اسی طرح ذہن کو بھی بچا کر رکھنا ہے کہ اس میں کوئی پولیٹیکل وائرس نہ آ جائے۔ تحریک انصاف کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا شخصیت سے اختلاف ہو سکتا ہے، مگر 9 مئی کو فوجی تنصیبات کو نظر آتش کیا گیا، اس کا نشانہ بھی ہماری فوجی تنصیبات تھیں۔ اس جماعت نے وہ کیا جو دشمن دہائیوں میں نہ کر سکا۔ مزید کہا کہ جو 9 مئی کو ایک جماعت نے کیا اور کچھ لوگوں نے بہکاوے میں کیا، وہی دہشت گرد کرتے ہیں۔ اس سیاسی شخصیت کا ٹارگٹ بھی ہماری مسلح افواج تھی، جن تنصیبات کو آگ لگائی گئی، اسی فضائیہ نے دشمن کے 5 جہازوں کو مار گرایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزید کہا کہ نوجوان کبھی بھی فتنہ فساد کا ایندھن نہ بنے اور کبھی اپنے وطن کے خلاف زبان نہیں چلانا، نقصان نہیں پہنچانا، دھرتی ماں کے خلاف قدم نہ اٹھانا، اپنے ملک کی آہنی دیوار بنو۔ خضدار میں اسکول بس پر دہشت گردانہ حملے کی ایک اور زخمی طالبہ دم توڑ گئی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق 12 سالہ زخمی طالبہ کو گزشتہ روز کوئٹہ منتقل کیا گیا تھا۔ دھماکے کے 35 زخمی زیر علاج ہیں، جن میں سے 5 بچیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 8ویں جماعت کی طالبہ سحر سلیم اسپتال میں زیر علاج تھی، مگر زخموں کی شدت سے جاں بر نہ ہو سکی۔
اسپتال انتظامیہ کے مطابق بس پر حملے کے 36 زخمیوں کو کوئٹہ منتقل کیا گیا تھا۔ خوزدار میں بس پر دہشت گرد حملے کا مقدمہ CTD تھانہ خوزدار میں درج کیا گیا ہے۔ CTD کے حکام کے مطابق مقدمہ پولیس کی مدیت میں درج کیا گیا، جس میں قتل، اقدام قتل اور انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئیں۔ گزشتہ روز خوزدار میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں نے ایک اسکول بس کو نشانہ بنایا، جس میں 3 بچوں سمیت 5 افراد شہید ہوئے تھے۔ اب شہداء کی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ کالعدم بلوچ لبریشن آرمی بھارت کے پراکسی کے طور پر لڑ رہی ہے اور بھارت ان کو خون ریزی کا پیسہ دیتا ہے۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ ہم دہشت گردوں کو پوری قوت سے جواب دیں گے۔ اس قسم کے واقعات کے بعد ایسی تحریکیں مقبولیت کھو دیتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بچوں اور عورتوں سمیت اپنا دفاع نہ کر سکنے والے لوگوں کو نشانہ بنایا جائے تو ایسا کرنے والی تحریک کی مذمت ہوتی ہے اور اس کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ BLA بھارت کے پراکسی کے طور پر لڑ رہی ہے، بھارت کو ان کا پیسہ ملتا ہے اور وہ یہاں خون ریزی کرتے ہیں۔ ہم جو کہہ رہے ہیں اسے ثابت بھی کریں گے، یہ صرف باتیں نہیں ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف سے عالمی مالیاتی ادارے کے وفد نے جہاد الظہور کی قیادت میں ملاقات کی، جس میں پاکستان میں جاری IMF کے پروگرام پر گفتگو ہوئی۔ دوران ملاقات حکومت کی IMF پروگرام پر عمل درآمد کے حوالے سے معاشی اصلاحات اور مثبت نتائج پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان معاشی استحکام کے بعد ترقی کی جانب گامزن ہے۔ حکومت کی اولین ترجیح ہے میکرو اکنامک سطح پر مذاکرات اور اصلاحات کے ساتھ ساتھ ادارہ جاتی اصلاحات میں بھی تیزی لائی جائے۔ وفد نے پاکستان کی اصلاحات اور معاشی استحکام و ترقی میں IMF کی جانب سے تعاون جاری رکھنے کا بھی اظہار کیا۔ پاک چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا اگلا سیشن اسلام آباد میں ہوگا۔ چینی وزیر خارجہ کو اس ضمن میں دورہ پاکستان کی دعوت دی گئی، جو انہوں نے قبول کر لی ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بتایا کہ حالیہ دورہ چین کے دوران منگل کو چینی حکام سے متعدد ملاقاتیں ہوئیں۔ پاکستان، چین اور افغانستان کے وزراء خارجہ کے سہ فریقی اجلاس میں شرکت کی گئی۔ اس اجلاس میں افغان مہاجرین، علاقائی صورتحال اور تجارت سمیت دیگر اہم امور پر گفتگو ہوئی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ 19 اپریل کو کابل کے دورے کے دوران ہونے والے معاہدوں پر پاکستان میں مکمل عمل درآمد ہو چکا۔ پاکستان پر یہ الزام عائد کیا جاتا رہا کہ ہم فیصلے تو کرتے ہیں لیکن ان پر عمل درآمد میں تاخیر کرتے ہیں، مگر حالیہ اقدامات نے یہ تاثر غلط ثابت کر دیا۔ انہوں نے افغان وزیر خارجہ امیر متقی سے کیے گئے معاہدوں پر عمل درآمد کا بھی ذکر کیا۔ چین کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا چین نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ اسحاق ڈار نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھے گا اور تمام تر چیلنجز کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ سینیٹر فیصل وافڈر نے ملک کی سلامتی اور دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنانے کے لیے دفاعی بجٹ میں 2 سے 3 گنا اضافے کی تجویز دے دی ہے۔ سینٹ کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنا پیٹ کاٹ کر دفاعی بجٹ کو بڑھانا پڑے گا۔ ہمیں ترقیاتی منصوبوں کے بجائے اب دفاع پر توجہ مرکوز کرنی ہوگی۔ افواج پاکستان کی تنخواہوں کو دگنا کرنا وقت کی ضرورت ہے اور بھارت کے مقابلے کے لیے حکمت عملی بھی سنجیدہ سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بھارت سے جنگ کو منطقی انجام تک پہنچا کر ہی ہمیں ترقی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم محفوظ ہاتھوں میں ہیں اور قوم متحد ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بجٹ کو کیسے 2 یا 3 گنا کیا جائے۔ فیصل وافڈر نے کہا کہ بھارت پاکستان کو کمزور سمجھ بیٹھا تھا، لیکن ہماری افواج نے جرأت مندانہ جواب دے کر دشمن کو اس کی اوقات یاد دلا دی۔ ہم ہندوستان کے سامنے اپنی طاقت واضح کر چکے ہیں۔ فیصل وافڈر نے حکومت پر زور دیا کہ وہ دل بڑا کرے اور اپوزیشن سے اختلافات کو طے کرنے کے لیے سنجیدگی سے بات چیت کرے۔ انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ بھارت کی فوج کی تعداد ہم سے زیادہ ہے، لیکن ہم نے ابھی تک اپنا بھرپور دفاع کیا ہے اور ہماری قوم اور فوج ہر سطح پر تیار ہے۔ بانی PTI نے تیسری بار پولیگرافک ٹیسٹ کرانے سے انکار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق لاہور پولیس کی تفتیشی ٹیم DSP آفس جاوید کی سربراہی میں اڈیالہ جیل پہنچی تھی۔ ذرائع نے بتایا کہ تفتیشی ٹیم کو بانی PTI کا 9 مئی کے کیسز میں پولیگرافک ٹیسٹ کرنا تھا۔ بانی PTI نے ایک بار پھر پولیگرافک ٹیسٹ کرانے سے انکار کر دیا۔ لاہور پولیس نے تفتیشی ٹیم اڈیالہ جیل سے واپس روانہ ہو گئی۔ لاہور پولیس 3 روز سے بانی PTI کا پولیگرافک، فوٹوگرامیٹک اور وائس میچنگ ٹیسٹ کرنے آ رہی ہے۔
وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے بانی پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لے لیا. کہا حسب روایت بانی پی ٹی آئی نے تیسری مرتبہ پولیگرافک ٹیسٹ کروانے سے انکار کر دیا ہے. بانی پی ٹی آئی 3 دن سے پولیگرافک ٹیسٹ کروانے والی ٹیم سے چھپ رہے ہیں. کبھی بادشاہ سلامت سو کر نہیں اٹھے، کبھی کھانا کھا رہے ہیں اور کبھی ان کے وکلا نہیں آئے. بانی پی ٹی آئی کو آج بھی یقین نہیں ہو رہا کہ وہ سزا یافتہ مجرم ہیں اور جیل میں قید ہیں. عظمہ بخاری نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی جان لیں یہ بنی گالہ نہیں اڈیالہ ہے. 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ اپنا جھوٹ بے نقاب ہونے کے خوف سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے. بانی پی ٹی آئی کی بہنیں اور ان کی پارٹی قیادت روزانہ ہمیں عدالتی احکامات کی دلیلیں دیتے ہیں، لیکن بانی پی ٹی آئی خود عدالتی احکامات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. 9 مئی کے کرداروں اور سہولتکاروں کو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے. سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت کو براہ راست نشر کرنے کی اجازت دے دی. آئینی بینچ نے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں سنی اتحاد کونسل کی متفرق درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا. عدالت نے بینچ کی تشکیل پر اعتراضات کی درخواستیں مسترد کی. خصوصی نشستوں کے کیس کی سماعت 26ویں ترمیم کی درخواست کے فیصلے کے بعد کرنے کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی. عدالت نے مختصر فیصلہ سنایا ہے کہ تفصیلی حکم نامہ بعد میں جاری کیا جائے گا. سپریم کورٹ نے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو لائیو سٹریمنگ کے انتظامات کرنے کا حکم دے دیا، جس کے بعد عدالت نے مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی. سنی اتحاد کونسل کے وکیل حامد خان نے 26 آئینی ترمیم سے متعلق کیس کا فیصلہ ہونے تک مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت کو ملتوی کرنے اور کیس کو براہ راست نشر کرنے کی استدعا کی تھی. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے بھارت نے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی تو آزاد کشمیر پر 6 دریا پاکستان کے ہوں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھارت کو 2 ٹوک پیغام دے دیا. الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج نے بھارتی فوج کو ایسا سبق سکھایا جو وہ کبھی نہیں بھولیں گے. پاکستان امن کا خواہاں ہے، لیکن بھارت جھوٹے بیانی کی بنیاد پر آگ سے کھیل رہا ہے. ہم ہمیشہ جنگ کے لیے تیار ہیں، اگر جنگ چاہیے تو جنگ ہی صحیح. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ بھارتی سپانسرڈ فتنہ الخوارج مذہبی لبادے کی آڑ میں دہشت گردی میں ملوث ہیں. انہوں نے کہا کہ بھارتی سپانسرڈ فتنہ الخوارج یہ جانتے ہیں کہ مساجد کی حرمت کے پیش نظر فورسز جوابی کارروائی نہیں کریں گی. انہوں نے ہمیشہ مقدس مقامات اور معصوم لوگوں کو اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے شیلڈ کے طور پر استعمال کرتے آئے ہیں. انہوں نے کہا پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی ریاستیں ہیں. فوجی تصادم ایک انتہائی بے وقوفانہ بات ہے. بھارت ایسی صورتحال بنانے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان نے بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکار کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیتے ہوئے 24 گھنٹوں میں پاکستان چھوڑنے کی ہدایت کی ہے. پاکستان کی جانب سے اقدام بدھ کو بھارت کی جانب سے پاکستانی ہائی کمیشن کے ایک اور اہلکار کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر ملک چھوڑنے کے حکم کے بعد سامنے آیا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی ہائی کمیشن کا مذکورہ اہلکار ایسے اقدامات میں ملوث پایا گیا جو اس کے سفارتی استحقاق کے منافی تھے. دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی ناظم الامور کو وزارت خارجہ طلب کیا گیا، جہاں انہیں اس فیصلے سے باضابطہ طور پر آگاہ کیا گیا. اسپارکو نے ملک بھر میں عید الاضحیٰ 7 جون کو ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے. پاکستان کے خلائی تحقیقی ادارے اسپارکو کے مطابق ملک بھر میں 1 ذی الحج 29 مئی کو متوقع ہے. عید الاضحیٰ 7 جون کو ہونے کا قوی امکان ہے. اسپارکو کے مطابق ذی الحج کے چاند کی پیدائش 27 مئی کو 8:02 پر ہوگی، جبکہ 27 مئی کو چاند کی عمر تقریباً 11 گھنٹے 34 منٹ ہوگی. اسپارکو کے مطابق ملک بھر میں چاند کے نظر آنے کے امکانات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں. اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی فضائی تاریخ کا آج اندوناک دن سانحہ پی کے 8303 کو 5 برس بیت گئے، مگر یہ المناک واقعہ آج بھی قوم کے دل پر ایک گہرا زخم بن کر باقی ہے. اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. یہ دل دہلا دینے والا سانحہ 22 مئی 2020 کو پیش آیا. لاہور سے کراچی آنے والی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی پرواز پی کے 8303 جس میں 91 مسافر اور 8 عملے کے ارکان سوار تھے، جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب جناح گارڈن کے رہائشی علاقے میں گر کر تباہ ہو گئی، جس سے زمین لرز اٹھی اور ایک قیامت خیز منظر سامنے آیا. حادثے میں 97 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ چند خوش نصیب افراد موزانہ طور پر زندہ بچ گئے. حادثے کی سرکاری تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق طیارے کا لینڈنگ گیئر لینڈنگ کی پہلی
कोशिश में खुला नहीं था। जहाज के दोनों इंजन रनवे से रगड़ खाते रहे, लेकिन पायलट ने हेली लैंडिंग के बजाय दोबारा परवाज का फैसला किया, जो जानलेवा साबित हुआ। फ्लाइट डेटा और कॉकपिट रिकॉर्डिंग्स के मुताबिक पायलट और अमले ने मुकर्ररा बुलंदी और रफ्तार की खिलाफ वर्जी की। नतीजतन तैयारा कराची के जिन्ना गार्डन की रहायशी आबादी पर गिरकर तबाह हो गया। हादसे के वक्त मौजूद मोहम्मद असगर ने बताया कि अचानक एक खौफनाक धमाका हुआ और आग और धुआं हर तरफ फैल गया। इन्हें पड़ोसियों ने बचाया और बाद साहब वो अस्पताल मुंतकिल किए गए, जहां 8 माह जेरे इलाज रहे। आज 5 साल गुजरने के बावजूद मुतासरा खानदान इंसाफ और इस्लाहात के मुंतजिर हैं। यह हादसा पाकिस्तान की फिजाई तारीख का एक ऐसा अलमनाक बाब है जो आज भी कौम के जहनों पर गहरे नकूश छोड़ गया है। खबर यह है कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और CEO अहमद अली सिद्दीकी की क़यादत में वाटर कॉरपोरेशन ने बिलिंग निज़ाम में बड़ी पेशरफ़्त कर दी। वाटर कॉरपोरेशन ने जदीद डिजिटल बिलिंग सिस्टम का आगाज़ करते हुए शहर भर में शफाफ, मुनसिफाना और मौसर बिलिंग के लिए अमली इक़दामात शुरू कर दिए। डायरेक्टर बिलिंग मोहसिन जुल्फ़िकार कायम खानी के मुताबिक शहरी अब शनाख्ती कार्ड और मिल्कियत दस्तावेज़ात के ज़रिए से आसानी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वन विंडो ऑपरेशन के तहत तेज़ और मरबूत इंजराज जारी है, जबकि हाई राइज बिल्डिंग के 75% आबादी यूनिट्स के लिए इनफरादी बिलिंग की सहूलत भी शुरू कर दी गई है। तिजारती, रिहायशी और इदारा जाती जायदादों की अलहदा दर्जा बंदी की जा रही है ताकि हर सारिफ को इसकी नौयत के मुताबिक सर्विस फराहम की जा सके। वाटर कॉरपोरेशन के तर्जुमान के मुताबिक तमाम इक़दामात शहर के वसी तर मफाद और शफाफियत के फ़रोग़ के लिए किए जा रहे हैं। शहरी रजिस्ट्रेशन के लिए वाटर कॉरपोरेशन दफ्तर ब्लॉक A9 मेन कारसाज से रुजू कर सकते हैं। रेंजर्स और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की कराची के इलाके कोरंगी में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए फितनतुल ख्वारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 3 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों में नेमत आबिद, मोहम्मद नूर उर्फ मानी और साबिरुल्लाह उर्फ दानियाल शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा, एम्यूनेशन और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया। तर्जुमान का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान फितनतुल ख्वारिज के अहम कमांडर रोमान रईस और इस्लामुद्दीन ग्रुप से मुंसलिक हैं। कराची में भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के मकसद से भेजा गया था। रेंजर्स तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिम नेमतुल्लाह ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ किया कि वो फितनतुल ख्वारिज का इंतहाई सरगर्म रुकन है और 2018 में उसने मुफ्ती नूर वली ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की थी। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों से मज़ीद तफ्तीश जारी है और उनके दीगर साथियों की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। कराची में दहशतगर्दी की मुमकिन कार्रवाई को बरवक्त नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाई को सराहा जा रहा है। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया ब्लॉक 22 में शाहीन फोर्स की बरवक्त कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम की वारदात में मुलव्विस 2 डाकू गिरफ्तार कर लिए, तीसरा साथी फरार होने में कामयाब हो गया। 3 मुसल्लम मुल्जिमान ने अलनूर कब्रिस्तान के करीब एक शहरी से मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार होने की कोशिश की। SSP सेंट्रल ज़िशान शफीक सिद्दीकी के मुताबिक दौरान ताक़ुब एक मुल्जिम मोटरसाइकिल से गिर गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे मुल्जिम को भी फोर्स ने दबोच लिया, जबकि तीसरा मुल्जिम मौके से फरार हो गया। मुल्जिमान के कब्जे से 2 अदद 30 बोर पिस्तौल, लोड मैगजीन और छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। वारदात और पुलिस ताक़ुब की मुकम्मल CCTV फुटेज भी हासिल कर ली गई है। खेलों के मैदान से खबर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए हेड कोच माइक बेसन ने कौमी टीम में खिलाड़ियों की शमूलियत से मुतालिक राय का इजहार कर दिया। माइक हेसन ने हालिया इंटरव्यू में कहा कि खिलाड़ियों का टीम में इंतखाब उनके तजुर्बे या शिरकत की शोहरत की बुनियाद पर नहीं किया जा सकता। उन्होंने मजीद कहा कि टीम में खिलाड़ियों का इंतखाब वाज़ेह तौर पर बयान करदा किरदारों पर मुनहसिर होगा और हर एक को टीम के प्लान के मुताबिक कारकर्दगी का मुजाहिरा करना होगा। कौमी टीम के हेड कोच ने कहा कि मेरा मकसद एक जदीद और कामयाबी हासिल करने वाली टीम बनाना है जो दिलचस्प क्रिकेट खेले। उन्होंने कहा कि ये सुनहरी मौका है, मैं अपना किरदार अदा करने के लिए पुरजोश हूँ और मुझे यकीन है कि मैं टीम की रहनुमाई कर सकता हूँ। माइक हेसन ने कहा कि हम कामयाब क्रिकेट खेलना चाहते हैं जो शायकीन की दिल भी जीत ले, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये एक बड़ा चैलेंज है। HBL PSL सीजन 10 के सनसनीखेज मैचेस जारी हैं। एलिमिनेटर में रिवायती हरीफ लाहौर कलंदर और कराची किंग्स का टाकरा आज शाम 8 बजे कज़ाफी स्टेडियम में होगा। दोनों टीमें जीत के लिए पुरज़म हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने PSL 10 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है।
ایلیمنیٹر 1 کی فاتح ٹیم ایلیمنیٹر 2 میں کوالیفائر ہارنے والی ٹیم سے کل مقابلہ کرے گی۔ میچ کے فاتح کو فائنل میں رسائی حاصل ہوگی۔ پی ایس ایل 2025 کا فائنل اتوار کو کھیلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔